بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می یور فرینڈ اینڈ ہوسٹ محمد حسنین. جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں بہت ٹائم سے ڈینگی سے سفر کر رہا ہوں. میرے پرسنل بہت ایکسپیرینسز ہوئے اس ڈینگی کی سفرنگ کے اندر. اٹ واز کوائٹ ہارڈ. میں نے سفر کیا ڈینگی اور مجھے سائنوسائٹس تھا. یعنی میرا ایک نزلہ ہے یہاں پر فیس کے اندر کہیں پر, تو وہ میرا سوکھ گیا تھا. So I was facing sinusitis. I don't know what that is, but ڈاکٹرس کے مطابق میرا ایک نزلہ بھی ساتھ میں سوکھا ہوا تھا. So میں نے کچھ ایکسپیرینسز کیے. اگر دیکھا جائے تو ایک دوا ایک انسان کو اتنا ٹھیک نہیں کر سکتی جتنا ایک دعا یا جتنا ایک تسلی ایک انسان کا ساتھ دے سکتی ہے. اگر دیکھا جائے کوئی انسان ہے, اس کا دل پہلے سے درد مند ہے, اس کا دل پہلے سے تھکا ہوا ہے. اگر آپ اس کی وہ فریاد سنتے ہیں تو آدھے سے زیادہ غم اور آدھے سے زیادہ پین تو وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اس آدمی, اس مریض کا. اور جب آپ اسے پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ دونوں کا سیم فیتھ ہے کہ آپ دونوں مسلم ہو, آپ دونوں کا سیم یقین ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, اور آپ پھر بھی 2-3 بول اچھائی کے بول دیتے ہو, اس سے امید کے 2-3 بول دیتے ہو, تو اس سے اس کو تسلی ملتی ہے, اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو وہاں پر تو 50% وہ غم, وہ آدھے سے زیادہ غم تو اس کا وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. بس تھوڑا سا درد, تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, اور نہ وہ اندر سے خوش ہو جاتا ہے کہ چلو کوئی تو ہے کہ میری سنے, کوئی تو ہے کہ میری الفاظ کی قیمت ہے, اسے قدر ہے, اسے میری الفاظ کی. اور اسی بیچ میں نے کچھ فیس کیا. میں نام نہیں لینا چاہوں گا. میں بچپن سے جو ہے ایک ہی چلڈرن اسپیشلسٹ ہے, میرے پاپا انہی سے جو ہے میرا علاج کرواتے ہیں بچپن سے ہی. میں ان کا نام نہیں لینا پسند کروں گا. میں کچھ دنوں پہلے ان کے پاس گیا تھا, جس طرح کہ میں یوزولی اپنے علاج کے لیے جاتا ہوں. وہ اکثر میں ان سے بہت زیادہ ڈرتا تھا کیونکہ ان کا ایک سمپل وے تھا, وہ تھا سوئی لگانا. وہ بہت زیادہ کوئک ہوتے تھے, وہ یہ نہیں کہ مہینوں تک دوائیاں کھا کے آپ اپنا بھی حال خراب کرو, ڈاکٹر کا بھی اور اپنے پیرنٹس کا بھی نہیں. بس سمپل ایک سوئی, ڈن, دیٹس اٹ. تو میں پہلے سے ان سے ڈرتا تھا سوئی کی وجہ سے, بٹ آج کل تھوڑا بڑا ہوں تو اتنا نہیں ڈر رہا تھا. جب میں گیا ہوں تو میرا پہلے سے دل سے ہی بھرا ہوا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا, کیونکہ سارا دن میں بھاگ دوڑ کے اندر. میں گیا ہوں اب اندر, انہوں نے میرا چیک اپ کیا ہے, تھوڑا سا مجھے چیک کیا ہے. اب میں نے انہیں اپنی تھوڑی سی پرابلمس بتانا شروع کر دی کہ انہوں نے بتایا نہیں یہ الرجیز ہیں, یہ چیز ہے, یہ وہ ہے. اور بس انہوں نے جلدی سے جو ہے میری ماما کی جو ہے تھوڑی سی ٹائٹ کیا انہیں کہ آپ نے ان کو اتنا زیادہ پاگل کر دیا ہوگا کہ ایک بیٹا ہے. سب سے پہلے تو میری ماں نے کہا ہے انہیں کہ یہ میرا ایک بیٹا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں پاگل کر دیا ہوگا, دن رات پوچھ رہی ہوگی کہ کیسے ہو. میری ماں نے کہا یہ تو گھر میں ہی نہیں ہوتا, وہ تو باہر ہوتا ہے, اکیڈمیز کے اندر ہوتا ہے اور پڑھائیاں کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں نا, بس بچپن سے ہی PhD کروانی ہے, ڈاکٹر نے کہا. تو میں ویسے ہی سوچنے لگا کہ ہمارا پہلے سے غم بڑھ گیا تھا کیونکہ میرا وائٹ بلڈ سیلز کم تھے, سائنوسائٹس تھا, ڈینگی کا اسی وقت پتہ چل گیا تھا کیونکہ چیک اپ ہم نے بلڈ کا کروایا. اب ڈاکٹر اس طرح بول رہے تھے کہ ہمارا دل اس طرح سے ہی بھر گیا, ہم صحیح نا امیدی کے اندر چلے گئے تھے, ہمیں صحیح خفگان ہوئے اس ڈاکٹر کے بیہیویئر سے. ایک عجیب سا ایک ماحول بنا دیا تھا ڈاکٹر نے, اینڈ وی ور سو مچ سیڈ کہ یہ کس طرح کا بیہیویئر ہے. ہم نے سوچا کہ چلیں, ہم تو ڈاکٹر کے بیٹے ہیں, میرا تو علاج جلدی ہو گیا تھا, مجھے انتظار نہیں کرنا پڑا ویٹنگ ایریا کے اندر. بٹ واٹ اباؤٹ دا ادر پیپل, جو لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور انہیں غلطی سے کبھی موقع ہی نہیں ملتا ڈاکٹر کے پاس جانے کا, تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا, ان کا کیا حال ہوگا. یہی قریب میرے گھر کے ساتھ وہ ڈاکٹر ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا پسند کروں گا. وہ بہت زیادہ سخت ہیں, اور ایک طرح سے میں نے دیکھا ان کی وہ رسپیکٹ ورڈز, فار ایگزامپل ایک طرح سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ان کی یہ ایک زبان کے اندر وہ میٹھا پن نہیں ہوتا جو ایک ڈاکٹر کی زبان میں ہونا چاہیے. ڈاکٹر کو تو سب سے زیادہ ایک اچھی زبان کے اندر بولنا چاہیے, اپنے پیشنٹ کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے پیش ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے, وہ زندگیاں بچاتا ہے. اسے پیشنٹ کو حوصلہ دینا چاہیے, پیشنٹ کو اور بھی زیادہ آگے بڑھنے کی طاقت دینی چاہیے. بٹ نہیں, یہاں پر آج کل الٹا ہو رہا ہے, ڈاکٹر سختی سے
پیشنٹ کو چیزیں منع کر رہے ہیں, ڈاکٹر سختی سے پیش آ رہے ہیں, اس طرح پہ آ رہے ہیں جس طرح کہ وہ ہمارے لیے, جس طرح کہ جب میں نے ڈاکٹر کو اپنی پرابلمس بتانا شروع کر دی تو اس طرح انہوں نے مجھے میری طرف دیکھا اس طرح غصے سے, تو دیٹ واز جسٹ اے جوک. بٹ یہ تہذیب و تمزن یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے مینٹل ڈوپامین پہ کیسے افیکٹ پڑتا ہے؟ ڈوپامین وہی چیز ہے جو ہمیں خوش کرتی ہے. دا فیلنگ آف ہیپینیس از ڈوپامین. اور ڈوپامین ہر ایک چیز سے ریلیز ہوتا ہے, اور ڈوپامین کے ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اماؤنٹس ہوتی ہیں, اور ہر جس طرح کے چاکلیٹس ہوتی ہیں اور ہر ایک چاکلیٹ کا الگ فلیور ہوتا ہے, اسی طرح ڈوپامینز ہوتی ہیں اور ہر ایک ڈوپامین کا الگ فلیور ہوتا ہے. ڈوپامین از دا سیم جس طرح چاکلیٹ سیم ہوتی ہے, بٹ بس فلیورز الگ ہوتے ہیں, وہ ایک فیلنگ الگ ہوتی ہے اس ڈوپامینس کی. تو بہرحال میں نے سفر کیا اس سے, تو میں آج خفا تھا. میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ سب کو یہ بات کہوں کہ میں پرسنلی آپ کو اگر یہ بات کہوں تو دنیا کے اندر سب سے بڑی اچھائی یا سب سے بڑا اچھا ڈیڈ کیا ہے, اچھائی کیا ہے جو آپ کسی کے ساتھ کر سکتے ہو. دنیا کے اندر سب سے ثواب کا کام میرے خیال سے یہی ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی مدد کرو. اگر وہ کسی بھی طریقے سے ہو, اگر وہ اچھے بول سے ہو, اگر وہ اچھے اخلاق سے ہو, اگر وہ اچھے بیہیویئر سے ہو, کسی بھی طریقے سے ہو, آپ ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں گے, ان کا درد کم کریں گے, یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح ایک اچھے طریقے سے پیش آئیں گے کسی مریض کے ساتھ, تو دن سے لے کر رات تک جو پیسے آپ نے کمائے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب بھی ملا ہے, کیونکہ آپ نے ایک خاندانی, آپ نے ایک نبیوں والا پیشہ آپ نے اختیار کیا ہے, جو کہ ہے لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کو مشکل حالات سے نکالنا. اور ڈاکٹر میرے خیال سے پرسنلی یہ ایک نبیوں کا پیشہ ہے کہ لوگوں کو مدد کرنا, انہیں زندگی کے طرف پھر سے بلانا اور انہیں ایک نئی امید دینا. یہ ایک طرح سے ایک نبیوں کا پیشہ ہے جو ہمیں ملا آ رہا ہے, اور ہمیں اسے برقرار رکھنا چاہیے اور اسے وہی عزت دینی چاہیے جو ایک نبیوں کے پیشے کی ہے اور جو ایک نبی کے پیشے کی تھی. سو فرینڈس, دس از آل. میں بس یہی شیئر کرنا چاہتا تھا کہ دا نیکسٹ ٹائم یو سی سم ون ان پلین, پلیز بی ریسپیکٹفل ود دیم. دس از آل. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.